اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں کے سامنے وہ اشیاء پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 کا مطالعہ کریں گے، جو بندگی، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اشیاء کے نام پوچھے تو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی اندازہ نہیں لگایا، نہ ہی ایسی بات کہی جس کا انہیں علم نہ تھا۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، سبحانک، یعنی اے اللہ، تو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ الفاظ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اگرچہ ابتدا میں فرشتوں نے انسان کی تخلیق کے بارے میں سوال کیا تھا، لیکن اب انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا ہے جو انہیں نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر علم کا اصل سر چشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان جتنا بھی بڑا عالم، سائنسدان یا مفکر بن جائے، لیکن اس کا علم اللہ کے عطا کیے ہوئے علم کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ فرشتوں نے اپنی لا علمی کو تسلیم کیا۔ یہی حقیقی علم کی علامت ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے فرمایا، انک انت العلیم الحکیم، یعنی بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام العلیم اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، جبکہ الحکیم کا مطلب ہے کہ اس کا ہر فیصلہ کامل حکمت پر مبنی ہوتا ہے، چاہے مخلوق اس حکمت کو فوراً نہ سمجھ سکے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہر علم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جس بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں خاموش رہنا ایمان اور تقویٰ کی علامت ہے۔ عاجزی، تکبر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد رکھنا چاہیے کیونکہ وہ علیم اور حکیم ہے۔ بندہ جب اپنی کمزوری کو پہچان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، فرشتوں کا یہ جواب ہمیں سکھاتا ہے کہ علم انسان کو متکبر نہیں بلکہ عاجز بناتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے تکبر نکال دے اور ہمیں اپنی حکمت پر کامل یقین عطا فرمائے۔ اگلے حصے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 کی تفصیلی تفسیر بیان کریں گے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اشیاء کے نام بتاتے ہیں اور انسان کی علمی فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔